پیارے اسلامی بھائیوں، نیا سال آنے والا ہے، 2025 کا اختتام اور 2026 کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تاریخ بدلتی ہے۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں مل کر دعا میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے گناہ معاف فرما اور آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا سال بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، اے ماہو سال کو بدلنے والے، اے کریم مولا، اے دکھوں کو خوشیوں سے بدلنے والے، اے غموں کو راحتوں سے بدلنے والے، اے بے قراروں کو قرار دینے والے، اے بے چینوں کو چین دینے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے دریائے نیل کو اپنے کرم سے حکم دے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ نکالنے والے مولا، اے حضرت ابراہیم پر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنانے والے پروردگار، تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، پہلے تو تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، یہ 2025 اختتام ہونے کو ہے، بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے، اے کریم جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار، اب جو نیا سال آنے والا ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عافیتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جن جن غموں میں، جن جن دکھوں میں ہم گرفتار ہیں وہ تجھے سب معلوم ہے۔ اے اللہ، یہ 2026 ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے، ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے، ہماری بے چینیوں کو چین دے دے۔ اے اللہ، غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے۔ پروردگار عالم، یہ سال صحت والا سال عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں، جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہم میں بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے، یہ سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے۔ اے اللہ، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، اے کریم مولا، یہ سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے۔ اے اللہ، جو روزگار والے ہیں مگر تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پورا نہیں ہو رہا ہے، اے کریم یہ سال برکتوں والا، رحمتوں والا سال بنا دے۔ سب کے دسترخوان کو وسیع کر دے، سب کے روزگار کو اے اللہ اور برکت والا کر دے۔ اے اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، یہ آنے والا سال ان کے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے، ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں، اے کریم یہ آنے والا سال ان کے لیے اولاد والا سال بنا۔ جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹا عطا کر دے، جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ اے پروردگار، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، یہ والا سال پروردگار ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے۔ جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، اے اللہ یہ سال اور آگے باقی زندگی امن والی، سکون والی، راحتوں والی کر دے۔ اے پروردگار، جو جس پریشانی میں ہے، جو جس مصیبت میں ہے، اے اللہ یہ نیا سال ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا سال بنا دے۔ بالخصوص دعا ہے یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے، یہ سال مدینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ اسی سال میں حج بھی نصیب فرما، عمرے کی سعادتیں بھی عطا فرما۔ پروردگار، آنے والا سال ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے والا سال بنا دے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا، اے اللہ اس سال خوب تلاوت کرنے کی، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سال ایسا سال ہو، ایسا تاریخی سال ہو کہ اس سال ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور آگے زندگی بھی نمازی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے والا سال بنا دے، ہمارے اندر نرمی آ جائے، ہمارے اندر شفقت آ جائے۔ اے اللہ درگزر کی عادت عطا فرما، جھگڑے کی اور اے اللہ لان تان کی اور غیبت کی، بدگمانی کی، تکبر کی، ان بری عادتوں سے ہم سب کو نکال دے۔ انتقام کی آگ میں جو جل رہے ہیں مولا، یہ سال انتقام سے دور رہ کر
मोहब्बतों को फैलाने का साल बना दे। जिनके रिश्ते टूट गए हैं, जिनकी दोस्तियां खत्म हो गई हैं, जो रिश्तेदार अलग हो गए हैं, अल्लाह ये साल जोड़ने वाला साल बना दे। ये साल मोहब्बतें फैलाने वाले हम बन जाएं। अल्लाह जो टूट गए रिश्ते उसको जोड़ने वाले बन जाएं। जो मुसलमानों से कता ताल्लुक हो गई है, अल्लाह उसको जोड़ने वाले बन जाएं। अल्लाह अगर कहीं खानदानी दुश्मनी, कबीले की दुश्मनी, लिसानी दुश्मनी चल रही है, अल्लाह मुसलमानों को शीरो शकर कर दे। दुश्मनियां खत्म करके शीरो शकर होकर जीने वाला साल बना दे। अल्लाह ये साल हमारे वतन के लिए भी बरकतों वाला, आफियतों वाला, तरक्की वाला साल बना दे। अल्लाह ये साल मुसलमानों के लिए भी तरक्की वाला साल बना। मुसलमान दुनिया में जहां परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। जहां कुफार गलबा डाल रहे हैं, अल्लाह मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। फलस्तीन के, गजा के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। अल्लाह ये साल हमें बैतुल मुकद्दस अता फरमाने वाला साल बना। इस साल हम बैतुल मुकद्दस को आजाद देखें और काश वहां जाकर 2 रकत नफल पढ़ना भी नसीब हो जाए। ऐ रब्बे करीम तेरे खजानों में कमी नहीं, जो जो हमारे हक में बेहतर है हमें अता फरमा, जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हमारे दिल से निकाल दे। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताहु व बिका नस्तईन। ऐ करीम, ऐ परवरदिगार, ये साल दावत इस्लामी की तरक्की वाला साल बना दे। अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर, आफियत, सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी, मुबल्लिगात दावत इस्लामी दुनिया भर में जहां जहां अल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं उनकी गैब से मदद फरमा। अल्लाह उनकी जबान में, हम सब की जबान में तासीर अता फरमा। हमारे औकात में बरकत अता फरमा, हमारी सेहत में बरकत अता फरमा। हमारे लिए रास्ते आसान कर दे, राहें खोल दे। और अल्लाह हमारी मदद फरमा, मददगार पैदा फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकत हैं। मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है। जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते। वो जुमेरात और शबे जुमा, यानी जुमेरात की रात और जुमे का दिन, ये जो दिन है जुमेरात का दिन और शबे जुमा जो रात गुजर रही है, तो इस रात को पढ़ने वाले, इस दिन और इस रात को दुरूद पाक जो पढ़ते हैं उन पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम लिखते हैं। गोया फरिश्ते जुमेरात के दिन और शबे जुमा दुरूद पढ़ने वालों के नाम लिखने के लिए जमीन पर तशरीफ लाते हैं जिनके पास चांदी के कागज होते हैं, सोने के कलम होते। फिर क्यों ना हम इन दिनों में, इन लम्हात में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बसरा में एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैह मिस्की के नाम से मशहूर थे। उनको लोग मिस्की कहा करते थे और मुश्क को अरबी में मिस्क कहते हैं, लिहाजा मिस्की के माना हुए मुश्कबार, यानी मुश्क की खुशबुओं में बसा हुआ। यानी बुजुर्ग को लोग खुशबुओं वाला कहते थे। वो बुजुर्ग हर वक्त खुशबूदार और महका महके रहते थे। लोग उनके करीब आते उन्हें खुशबू आती थी, यहाँ तक कि वो जिस रास्ते से गुजर जाते वो रास्ता भी महक उठता, वो रास्ता भी खुशबूदार हो जाता। और जब दाखिले मस्जिद होते तो उनकी खुशबू से लोगों को मालूम हो जाता कि हजरत मिस्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ लाए हुए हैं। अच्छा, किसी ने अर्ज की कि हुजूर आप कौन सी खुशबू लगाते हैं और इस खुशबू पर कितना खर्च करते हैं? तो अब हजरत मिस्की ने क्या कहा, कहते हैं मैंने आज तक कभी खुशबू न खरीदी है न लगाई है। मेरा वाकया बड़ा अजीबो गरीब है। मैं बगदाद मोहल्ला के एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। जिस तरह अमीर लोग, उमरा अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, मेरी भी उसी तरह तालीम हुई। मैं बहुत खूबसूरत भी था और बाहया भी था। मेरे वालिद साहब से किसी ने कहा इसे बाजार में बिठाओ ताकि लोगों से घुल मिल जाए और इसकी हया कुछ कम हो। चुनाचे मुझे कपड़ा बेचने वाले ताजिर की दुकान पर बैठा दिया गया। एक रोज एक बुढ़िया ने कुछ कीमती कपड़े निकलवाए, फिर बज़ाज यानी कपड़े वाले बिजनेसमैन से कहा कि मेरे साथ किसी को भेज दो कि जो पसंद होगा उन्हें लेने के बाद कीमत और कपड़ा हम वापस कर देंगे। घर ले जाते हैं मुख्तलिफ कपड़े और जो चूज करना होगा चूज कर लेंगे। अब वो कपड़े के जो ताजिर था उसने हजरत मिस्की, कहते हैं मैं नौजवान था, मुझे भेज दिया उस बुढ़िया के साथ। मैं बुढ़िया के साथ जब गया तो वो मुझे एक अजीम और शान महल में ले आई और उसमें एक बड़ा ही बहुत ही डेकोरेटेड आरास्ता कमरा था। मैं वहां चला गया। क्या देखता हूँ कि जेवरात से आरास्ता खुश लिबास एक जवान लड़की तख्त पर बिछे हुए कालीन पर बैठी है। तख्त और फर्श सब के सब जर्री हैं, डेकोरेटेड हैं। इस कदर नफीस था कि मैंने पहले ऐसा कमरा कभी नहीं देखा था। मुझे देखते ही उस लड़की पर शैतान गालिब हुआ। वो एकदम मेरी तरफ लपकी और मुझे बुराई के लिए आमादा करने लगी, बेहयाई और बदकारी के लिए आमादा करने लगी। मैंने घबरा कर उस लड़की से कहा अल्लाह से डर, मगर उस पर शैतान पूरी तरह मुसल्लत था। जब मैंने उसकी जिद देखी तो गुनाह से बचने के लिए मैंने एक तजवीज सोची। जरा गौर करें, मेरे जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज हाल ये है कि नौजवान गुनाह करने के लिए मौके तलाश कर रहा है। ऐसे जगहों पर, ऐसे अड्डों पर जाता है जहां बेहयाई और बदकारी हो और इस
با حیا اور خوش شکل نوجوان کو آفر کی جا رہی ہے بے حیائی کے لیے، بدکاری کے لیے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کمرہ بھی بند۔ مگر اس نوجوان کو خوف خدا کیسا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اب ایک تجویز سوچی، اب کیا کروں؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے استنجا خانے میں جانا ہے، مجھے ٹوائلٹ میں جانا ہے۔ اس نے اس جو شہزادی تھی اس نے آواز لگائی، بہت ساری کنیزیں آ گئی، کہا کہ اپنے آقا کو بیت الخلا تک لے جاؤ، میں اس ٹوائلٹ میں جب جاتا ہوں وہاں جا کر مجھے کوئی بھاگنے کی راہ نظر نہیں آئی کہ میں کیسے نکلوں گا۔ اب میں اس عورت کے ساتھ بدکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے رب سے ڈر بھی لگ رہا تھا، حیا آ رہی تھی، عذاب جہنم کا خوف تھا، اب کرتا کیا؟ کہتے مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا، وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست جو ہے وہ اپنے منہ پر مل لی، اپنے کپڑوں پر مل لی، اور جب خوب آنکھیں نکال کر میں باہر آیا ان لوگوں کنیزوں کو ڈرانے لگا تو وہ سارے گھر والے مجھے پاگل سمجھنے لگے، یہ کون ہے جو اپنے جسم پر اپنے منہ پر استنجا خانے کی غلاظت لگا رہا ہے؟ اب جناب انہوں نے اسے باندھ کر مار کر محل کے باہر پھینک دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ سب چلے گئے، میں نے اپنے کپڑے اور بدن کو دھویا، پاک کر لیا، اپنے گھر چلا گیا۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی، لیکن رات جب میں خواب میں سویا تو کیا دیکھا کہ کسی کہنے والے نے کہہ رہا ہے، کوئی آواز آئی مجھے کہ تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا، اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی خوشبو کا اثر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے، ایک وہ لوگ تھے کہ جنہیں گناہ کرنے کا موقع ملا، بدکاری اور بے حیائی کا موقع ملا، دروازہ بھی بند تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مگر ان کے دل میں یہ خیال راسخ تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، مگر ہم گناہ سے باز نہیں آتے، ہم بے حیائی سے باز نہیں آتے۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیوں، حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، حیا یہ مسلمان کا زیور ہے، مگر آج جس قدر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، آج لوگ بے حیائی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مرد و عورت کے گفتگو کرنا، دوستی کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، اس طرح کے معاملات، شادی کے فنکشنز، آج یہ مخلوط تفریح گاہیں یہ ہماری حیا کا جنازہ نکال رہی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنے با حیا تھے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک لقب سنا ہوگا، کامل الحیاء والایمان، یعنی وہ شخصیت جو حیا اور ایمان میں کامل تھے۔ کیسے کامل تھے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک چادر آپ نے اوڑی ہوئی تھی، اور ریلیکسنگ موڈ جو ہوتا ہے انسان کا، پیر وغیرہ لمبے کر کے، پیارے آقا علیہ السلام اس ایک ریلیکسنگ حالت میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے آقا سے انہوں نے گفتگو بھی کی، نبی پاک نے جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر فاروق تشریف لائے، پیارے آقا اسی حالت میں رہے اور سلام دعا بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بیٹھ گئے، اپنی چادر کو تبدیل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، حضور حضرت ابوبکر صدیق آیا ویسے ہی رہے، حضرت عمر فاروق آیا آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان غنی آیا آپ نے اپنے لباس کو مزید بہتر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بہت حیادار شخص ہے، اگر میں اسے اسی حال میں اجازت دے دیتا تو یہ اندیشہ تھا کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی، یعنی وہ بغیر بات چیت کیے واپس چلے جاتے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہے ان کی حیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم محاصرے کے دن جب حضرت عثمان غنی کا شہادت سے پہلے محاصرہ ہوا، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی بدکاری کی اور نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری حیا میں مزید اضافہ ہوا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ با حیا ہیں، اسلام لانے کے بعد حیا میں اضافہ ہو رہا۔ مگر آج ہمارا حال کیا؟ یہ ہمارے